السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ہر طرح کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام کے تمام انبیاء کرام پر، خاص کر کے ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دین و اسلام کو ہم تک مکمل طریقے سے پہنچا دیا۔ حمد و صلوات کے بعد محترم ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے۔ حدیث یہ ہے، اور یہ حدیث ایسی حدیث ہے جو کہ امام بخاری سمیت بے شمار محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ یعنی اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ ہم انسانوں کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ سارے کے سارے اعمال کا جو دار و مدار ہے نا، وہ انسان کے نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ ہماری نیت برابر ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کے یہاں اجر ملے گا۔ ہماری نیت برابر نہیں ہے، ہم اللہ رب العالمین کے پاس اجر سے محروم ہو جائیں گے۔ دراصل یہ حدیث اسلام کی ایک اساسی اور بنیادی حدیثوں میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر ایک ایسی چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ایک ایسی چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے جس پر تمام اعمال صالحہ کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی کام سے پہلے ہماری نیت اگر برابر ہے، ہماری نیت اگر صحیح ہے، ہمارے اندر خلوص ہے، تو اللہ رب العالمین ہمیں مکمل طریقے سے اجر سے نوازتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی کام ہو، وہ کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ ہو، اس کام کے اندر اگر ہمارے اندر خلوص نہیں ہے، وہ کام کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے، ہماری نیت برابر نہیں ہے اس کام کو کرنے کے لیے، تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے یہاں ہم عمل کر کے بھی اجر سے محروم کر دیے جائیں گے، جو کہ ہمارے لیے بہت افسوس کا مقام ہوگا۔ یہ ایسی حدیث ہے جس کے بارے میں امام شافعی نے فرمایا کہ ھذا الحدیث ثلث العلم، یعنی اس حدیث کو ایک تہائی علم کے برابر قرار دیا گیا۔ یہ حدیث جو ایسی حدیث ہے، یہ حدیث ایسی حدیث ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ الاعمال صحیحۃ او معتبرۃ او مقبولۃ بالنیات، یعنی انسان کا جو بھی عمل ہوتا ہے، انسان کے جو بھی صحیح اعمال ہوتے ہیں، ان کے قبول ہونے کے لیے، ان کے معتبر ہونے کے لیے کہ انسان کا عمل اللہ رب العالمین کیا معتبر ہوگا، انسان کا عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ساری چیزوں کا جو دار و مدار ہے، جو ڈیپینڈ ہے، وہ انسان کی نیت کے اوپر ہے۔ انسان نے جو بھی کام کیا، وہ کام کیسا کام تھا، اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو خلوص ہونا چاہیے، اور دوسرا وہ کام جو ہے کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، تب جا کر کے وہ کام اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اور اس کے پیغمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بارے میں نماز کے بارے میں کتنی بڑی جو فضیلت ہے اس کو بیان فرمائی ہے۔ وہ فضیلت قرآن کے اندر بھی ہے، وہ فضیلت احادیث کے اندر بھی موجود ہے، لیکن عمل ایک ہے اور اس کے کرنے والے دو ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کی مثال قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ایک انسان نماز پڑھتا ہے، خلوص کے ساتھ میں پڑھتا ہے، اچھائی کے ساتھ میں پڑھتا ہے، اور اس نماز کے ذریعے سے انسان جو ہے اللہ رب العالمین کی رضا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین سے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی چاہتا ہے، تو
تو اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں، اس انسان کو جو کہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ مجھے رب کے قریب ہونے کا موقع مل جائے، تاکہ رب کریم مجھے اجر سے نوازے، تو اللہ رب العالمین اسے ضرور اجر سے نوازتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو انسان کی جو نیت ہوتی ہے نا، وہ اللہ کو پانے کی ہوتی ہے، وہ اللہ سے قریب ہونے کی ہوتی ہے۔ لیکن دوسرا جو انسان ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، یعنی دنیا کے اندر ایسے بھی نمازی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، جو نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم ایک اور جگہ ارشاد فرمایا منافقوں کے بارے میں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، جب وہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں کھڑے ہونے کے وقت بہت ہی زیادہ سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، بہت زیادہ کیئرلیس کرتے ہیں۔ ایک تو نماز میں سب سے لاسٹ میں آئیں گے، سب سے پیچھے آئیں گے، رکعت ہونے کے بعد آتے ہیں، اور جب آتے بھی ہیں نماز میں تو بہت سستی اور کاہلی سے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے نماز پڑھنے کے لیے لوگ مجھے دیکھیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے مسلمان سمجھیں۔ اور اس بندے کی نماز میں، اس منافق انسان کی نماز میں اللہ رب العالمین کا ذکر جو بہت تھوڑا ذکر ہوتا ہے، وہ انسان ذکر کرتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس انسان کی نیت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو نہیں پانا ہے، اللہ سے نزدیک ہونے کی اس کی نیت نہیں ہوتی ہے، اللہ سے قریب ہونے کی اس کی نیت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس منافق انسان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں، لوگ مجھے دیکھ کر کے مسلمان تصور کریں، لوگ مجھے دیکھ کر کے ایک مسلمان سمجھیں، یہ اس کی نیت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا عمل ایک ہے، عمل ایک ہے، وہی نماز کا عمل جو انسان اللہ رب العالمین کے پانے کی نیت سے کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اجر سے نوازتا ہے۔ وہی عمل جو انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بتانے کے لیے کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو منافقین ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم میں سب سے نیچے ہوگا، سب سے نچلا درجہ ہوگا۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا ہمارا جو بھی عمل ہوگا، اگر ہمارا عمل برابر ہے، اگر ہمارا عمل ٹھیک ہے، ہمارے عمل میں خلوص ہے، تو اللہ رب العالمین کا وہ عمل ضرور جو ہے قبول ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا جو بھی عمل ہوتا ہے، الاعمال واقعۃ او حاصلۃ بالنیات، انسان سے جو بھی عمل واقع ہوتا ہے، انسان جو بھی کام کرتا ہے، وہ اس کی نیت کیسی ہے اسی اعتبار سے اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی نیت ہوگی ویسے آپ کو اجر دیا جائے گا۔ اگر آپ کی نیت برابر نہیں ہے تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ تو معلوم یہ ہوا ہمارا کوئی بھی عمل ہو اس پر جو ہے ہماری نیت صاف ہونی چاہیے۔ ہماری نیت صاف ہے، اللہ رب العالمین کے ہم اجر کے مستحق ٹھہرائے جائیں گے۔ اگر ہماری نیت صاف نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے ہمیں اجر سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔